الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ تکاثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورۃ تکاثر قرآن مجید کی 102 نمبر سورت ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں جو ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا ایک مختصر سا 8 آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر اس سورت کو ہم جب کور کریں، آپ کے سامنے پیش کریں، مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حرص و ہوس کے متعلق بتایا ہے کہ انسانوں کی غالب ترین اکثریت مال کے پیچھے پڑی ہوئی، دولت جمع کرنے پہ۔ حالانکہ اس مال نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اس مال نے فنا ہونا ہے۔ اس مال کی ہوس میں انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، قبروں تک، یعنی صورت میں آئے گا انسان قبروں تک چلے گئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو اس فانی دنیا کا علم اس وقت ہوگا جب وہ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ دوزخ کو مسلمان بھی دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا، پل صراط دوزخ کے اوپر ہوگا، اس سے گزرنا ہوگا۔ انسان کو اس فانی دنیا کا علم، اس کی حقیقت اس کے سامنے اس وقت واضح ہوگی جب وہ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اس وقت وہ دنیا کو بھول جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب دوزخ کو دیکھے گا تو دنیا تو یاد ہی نہیں رہے گی، لیکن اس سے اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھا اس سورت کا خلاصہ۔ اب ہم انشاءاللہ اس سورت کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو رات کو 1000 آیات پڑھ کر سوئے، ان کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیات، یعنی قرآن کی ٹوٹل 65 یا 6600 آیات ہیں تقریباً۔ صحابہ کرام نے کہا 1000 آیات یا رسول اللہ کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ یہ سورت 1000 آیات کے برابر ہے۔ 8 آیات اگر آپ رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کو 1000 آیات کا ثواب ملے گا، اور قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ ایک لفظ سے مراد پورا ایک فقرہ نہیں ہے، ایک لفظ صرف۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں اور آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، ٹوٹل 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، آیت نمبر 1۔ لوگوں تم کو مال کی بہت طلب نے، مال کی محبت نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی قبروں میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے اس صورت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ جب ہم اس کا آگے مطالعہ کریں اور ساری ڈسکشن جو ہماری یہ ہے سمجھنے کے لیے، آپ تکاثر کے لفظ پر اس کو سمجھیں اور اس پر ذرا دھیان دیں۔ تکاثر سے مراد زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنا اور مال و دولت کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا کہ میرے پاس فلاں سے زیادہ مال آ جائے، فلاں شخص سے زیادہ مال آ جائے، اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے فخر و غرور کرنا، تکبر میں آ جانا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے انحراف کرنا
اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جس میں بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہو، یعنی ایک چیز کو بڑھ کر پوری کوشش، اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری تگ و دو ایک چیز کے پیچھے لگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لینا، یہ تکاثر کے معنی میں یہ چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک دن قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کا حساب انسان کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور کھا کر زائل کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ ہم کوئی نیا سوٹ سلواتے ہیں اور پرانا کر کے پھر نیا سلواتے ہیں۔ تیسری چیز، تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ 3۔ اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، مال و دولت، جائیداد، یہ ساری چیزیں۔ انسان کی آپ اگر فکر دیکھیں، غور و فکر کریں اس بات پہ کہ انسان کا مال صرف 3 چیزیں ہی ہیں، جو وہ کھا لیتا ہے، جو وہ پہن کر بوسیدہ کر دیتا ہے یا وہ اللہ کے راستے میں بھیج دیتا ہے، بس۔ باقی سارا اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ مال کی محبت کس طرح انسان کے ذہن سے نکالنے کے لیے سورہ توبہ کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 24 کے اندر، کل ان کان آباؤکم۔ جب بھی کل کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کل ان سے کہہ دیں، کل ان کان آباؤکم، کہ اگر وہ تمہارے، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، و ابناؤکم، یا تمہارے بیٹے ہوں، و اخوانکم، یا تمہارے بھائی ہوں، و ازواجکم، یا تمہاری بیویاں ہوں یا تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، یا تمہارے رشتہ دار۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا کہ چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، چاہے تمہارے بھائی ہوں، چاہے تمہاری بیویاں ہوں یا تمہارے رشتہ دار ہوں، یہ 5 چیزیں ہوگی۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا وہ مال جو آپ لوگوں نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، یا وہ تجارت جس کا آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے تجارت میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اور وہ گھر جو ہم نے بہت عالیشان تم لوگوں نے بنائے ہو، تم راضی ہو ان سے۔ ان 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور تمہارے گھر، تمہارا مال اور تمہاری تجارت، یہ 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں یہ 8 چیزیں۔ آپ نے سمجھ لیا 8 چیزیں کون سی ہیں؟ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت، اور آپ کے گھر، اور آپ کی تجارت۔ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جس تجارت میں آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ یہ 8 چیزیں اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ اگر اس کو تنقیدی معنی میں لیا جائے تو پھر دفع ہو جاؤ، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا پیغام تم پر صادر کرے، اپنا فیصلہ تم پہ لے کے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی مال سے محبت کرنے، اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوا دی جو جن کے گرد انسان گھومتا ہے، یہ 8 چیزیں ہیں۔ رشتہ داری کے پوائنٹ آف ویو سے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، اولاد، رشتہ دار، مال و دولت، اس کی تجارت۔ دیکھیں انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ اچھی سواری، اچھا مکان، اچھا روزگار، بنیادی چیزیں ہیں نا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد، تلوار لے کے نکلنا تو نہیں، آپ ابھی یعنی اپنے کام کاج چھوڑ کر
آپ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آپ نے اللہ کے لیے ٹائم نکالا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں آپ کو اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر دفع ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تم پہ لے کے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ باقی دیکھیں نا کہ اللہ کی نافرمانی کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ اور سورہ حدید قرآن مجید کی 57 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل و لہو اور تماشا و زینت اور زینت و آرائش و تفاخر بینکم اور مال و تکاثر فی المال والاولاد، اور مالوں اور اولاد سے زیادہ، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر دکھاوا کرنے کی انسان کے اندر طلب۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زینت و آرائش اور آپس میں فخر کرنے کی، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ طلب، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اپنی پوری تگ و دو لگا دیتا ہے ان چیزوں کو معاشرے کے سامنے ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ میرے اندر بھی کوئی چیز ہے۔ جس طرح قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں بعد اس تکلیف کے جس نے اس کو چھوا ہوتا ہے، لا یقولن ھذا لی، تو وہ کہہ دیتا ہے ضرور بالضرور یہ تو میرے لیے ہی تھا، آئی ڈیزرو دس رحمت، میں تو اللہ کی ان بلیسنگز کو، یہ تو میرا حق ہے کہ مجھے ملے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، کوئی یوم الحساب، کوئی یوم البعث، کوئی یوم النشور بھی کوئی ہے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر ہم لوٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف، یعنی گمان تصور کر رہا ہے کہ اگر ہم لوٹائے بھی گئے کبھی اپنے رب کی طرف، وَإِنَّ لِعِندَهُ لِلْحُسْنَى، تو اللہ کے پاس تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا چاہے میں دنیا میں جو بھی کروں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے 3 اصول بیان کر دیے انسان کے مزاج کے۔ ایک تو وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرے لیے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی، تیسرا وہ کہتا ہے کہ اگر میں لٹایا بھی ہے اپنے رب کی طرف تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسے مزاج والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ اور کیا کرتے؟ اور تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا وزڈم ہے کہ اس نے انسان کو دکھ دیا۔ کیوں؟ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑے عذاب سے، جہنم اور قبر اور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے اس کو چھوٹا عذاب دے دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس امید کے ساتھ کہ وہ پلٹ آئے ہماری طرف، لوٹ آئے اللہ کے دین کی طرف۔ تو یہ سورہ حدید کی آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی ساری تگ و دو اپنے فخر کے لیے، اپنی نمائش کرنے کے لیے، مال و دولت کی نمائش یا اپنے لباس یا اپنے مکان یا اپنی تجارت کی نمائش کرانے کے لیے یہ زندگی فانی دنیا میں وہ ساری تگ و دو لگا رہا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، سونے کی ایک پوری وادی، وادی سے مراد 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے نا، یا جو ویران پڑا ہوا ہے اس کو ایک وادی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس دوسری بھی آ جائے، اس کا منہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ صحیح بخاری میں ہی ایک روایت اس سے ملتی جلتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا، اپنی پوری طاقت لگا دے گا کہ میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اور وہاں منہ کی مراد کہا گیا تھا، اور اس روایت میں ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے، اور عمومی طور پر اسی طرح ہو رہا ہے کہ انسان ان آیات پر الہاکم التکاثر، کہ انسان کو مال کی طلب نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں چلا گیا۔ ایک اور روایت ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی حرص سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑ بکریوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے دین کو، اس کا مال اور اس کی جو شان و شوکت اور بڑھ کر آگے آنے کی طلب جو ہے وہ اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔
شہرت جو ہے اس کا مال جمع کرنا اور شہرت کمانا، یہ دو چیزیں انسان کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے وہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کے دین کو ان چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ اگلی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس طرح بڑا ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ کیا چیزیں وہ؟ حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، عمر کی محبت۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلیں گی، یعنی آپ پریکٹیکلی لائف سے جب گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حب المال، مال کی محبت کس طرح گردش کرتی ہے انسان کے خون کے اندر، وطول العمر، عمر کی طلب۔ اب نوح علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہر بندہ ہو سکتا کہ 950 سال کی عمر گزاری، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے اندر زندگی حاصل کرنے کی طلب تو ہے، لیکن اپنا کریکٹر ان کے جیسا بنانے کی کوشش یا تو وہ دو نہیں۔ تو جتنی لمبی آپ کی عمر ہے، جس طرح ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا اس موضوع پہ کہ انسان جس طرح بڑا ہو رہا ہے، کردار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انسان پہلے جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن جوں جو اس کی عمر گزرتی ہے وہ گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ تو وہی ہم نے پڑھا تھا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اس پوائنٹ آف ویو میں نا یہ چیز آ رہی کہ تمام انسانیت گھاٹے میں۔ کردار کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، جیسے اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے وہ گناہ اس کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی عمر کو صحیح یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا، یعنی احادیث کا جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں تو آپ کی زندگی صحیح گزرے گی۔ آنے والے وقت میں جو آپ ابھی اپنا ٹائم یعنی زائل کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں ٹائم، تو وہ آپ کو نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا۔ ماضی کا نقصان ایک کامیاب فیوچر بن سکتا ہے، اور موجودہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ حال ہے۔ یہی حال فیصلہ کرے گا کہ آپ کا آنے والا وقت اچھا ہوگا، اور وہ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ آپ کا ماضی بن رہا ہے، اور آپ کا ایک کامیاب ماضی اور ایک کامیاب مستقبل کہلائے گا اگر آپ وقت کو صحیح سے استعمال کریں گے۔ جامع ترین روایت ہے صحابہ کرام وقت کو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، موجودہ وقت کو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال میں یہ ہے کہ ہم یا تو ماضی کے نقصانات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں، یا مستقبل کے اندیشوں میں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، فلاں نقصان نہ ہو جائے، فلاں مصیبت نہ آ جائے، اور ماضی میں جو ہوا تھا اس پہ۔ لیکن ہمارے پاس موجودہ چیز حال ہے، یہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کا فیوچر کیسا ہوگا، اور ہر وقت جو گزرے گا وہ ماضی کہلاتا جائے گا اور آپ کا ایک کامیاب ماضی ہوگا۔ آپ فخر کریں گے اس ماضی کو یاد کر کے۔ اگلی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 7228۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے، احد پہاڑ، اور مجھے لوگ بھی مل جائیں جنہیں میں وہ تقسیم کر دوں، تو میں 3 دن کے اندر اندر اسے تقسیم کر دوں، 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ یہ دیکھ، اگر ہمارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے تو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک اور آ جائے۔ 30 سال سورہ زخرف ہم نے پڑھی تھی پہلے بھی، آیت پڑھ چکا ہوں، قرآن مجید کی 43 نمبر سورت ہے، اس کے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر یہ ہمیں خیال نہ ہوتا کہ تمام لوگ یا سارے جتنے بھی انسانیت ہے ایک جماعت بن جائیں گے، یعنی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، من فضہ، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تمام لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کی گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے،
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا وَعَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے. وَزُخْرُفًا، یہی لفظ ہے زخرف جس کی وجہ سے اس سورت کا نام زخرف ہے. اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. اگر ہمیں اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان و شوکت والی زندگی دیکھ کے سارے کافر ہو جائیں گے، تو ہم کافروں کو یہ سارا مال و دولت، چاندی سونا سب کچھ دیتے. لیکن ہمیں اگر یہ خیال نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کو دیکھ کے سارے کافر ہو جائیں گے. اس کے بغیر ہی آپ دیکھ لیں لوگ اللہ سے غافل ہو چکے ہیں. حالانکہ اللہ نے یہ کافروں کو ساری چیزیں نہیں دی، لیکن اس کے بغیر ہی لوگ کافروں والی زندگی چاہتے ہیں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّهِمْ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے آخرت. سورہ اعلیٰ میں آتا ہے قد افلح من تزکا، پاک ہو گیا، بچ گیا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہر قسم کی برائی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور اس کے لیے نماز پڑھتا رہا. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کئی درجے بہتر ہے. إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہی باتیں ہیں جو پچھلے صحائف میں بھی کہی گئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں. یہی چند باتیں جو شروع سے چلتی آ رہی ہیں کہ دنیا کی زندگی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری اہمیت آخرت کی زندگی کی. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں، تو یہ انگلی جتنا پانی لے کے آئے گی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ سارا سمندر آخرت کی زندگی. اگلی آیت ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا. یہ ایک ہی ہے، دو دفعہ بیان کی گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ سے مراد عذاب قبر، دوسری دفعہ سے مراد عذاب آخرت معلوم ہو جائے گا. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، دیکھو اگر تم علم یقین رکھتے تو کبھی غفلت نہ برتتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ تمہیں عین الیقین آ جائے گا. پہلے کہا گیا کہ علم الیقین آ جائے گا، پھر دوزخ کو دیکھو گے تمہیں عین الیقین آ جائے گا. ایک تیسرا درجہ بھی ہے یقین کا، حق الیقین. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر آپ مثال کے طور پر دور سے کسی جگہ دھواں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کہیں پہ آگ لگی ہے. اس طرح ہوتا ہے نا کہ دھوئیں کو دیکھ، ابھی آپ نے آگ کو نہیں دیکھا لیکن دھوئیں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا اپنے علم کی بنیاد پہ کہ کہیں آگ لگی ہے. اب اگر آپ وہاں جا کے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین ہو جائے گا. حق الیقین آپ کو تب ہوگا جب آپ آگ کو چھو لیں گے، آپ کو اس کی ہیٹ جب لگے گی تب آپ کو حق الیقین ہو جائے گا. تو یہ تین کیفیات ہیں یقین کی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے علم الیقین کی بات کی ہے اور عین الیقین کی بات کی. اگلی آیت اور اس سورت کی آخری آیت ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. میں کہتا ہوں کہ یہ جناب اس سورت کی سب سے رکت انگیز آیت ہے. جو ہم نے پہلے آیت تلاوت کی ہیں اس سے بھی زیادہ رکت انگیز آیت ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس روز یعنی قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا تعداد بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں کہ آپ ساری زندگی بھی گزار لیں آپ ان نعمتوں سے غافل رہیں گے. یعنی آج بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے پاس ایک آدمی آیا
تو وہ یعنی جب بولتا تھا نا تو اس کے الفاظ اٹکتے تھے اس کی زبان میں، یعنی وہ الفاظ کو روانگی کے ساتھ جس طرح میں بات کر رہا ہوں بیان نہیں کر سکتا تھا. ایک لفظ کو بولنے کے لیے اس کو الفاظ کو دہرانا پڑتا تھا، بعض اوقات لفظ کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا. تو جب وہ چلا گیا تو ہم نے بعد میں بات کی کہ یار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھا ہے. تو جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کو اس کی قدر ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں پوچھے گا. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت، دوسری فراغت. اب دیکھ لیں کہ صحت سے بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنی صحت دی ہے، اور فری ٹائم بعض لوگوں کے پاس ٹائم کی اویلیبلٹی کتنی ہے، لیکن وہ دونوں چیزوں کو ضائع کرتے ہیں. صحت کو فضول کاموں میں، ٹائم کی اویلیبلٹی کو فیس بک، واٹس ایپ، موبائل کے اندر، فضولیات کے اندر. تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں انسان کی زندگی میں، صحت اور فراغت. تو انسانوں کی اکثریت صحیح بخاری کی حدیث ہے اس سے غافل ہے. صحت کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، ٹائم کی اویلیبلٹی کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی کہ آپ نے ٹائم کو کہاں سپینڈ کیا. بلکہ وہ حدیث ہے نا کہ ابن آدم کے قدم اس کٹھیرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی عمر کہاں گزاری. جوانی کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ جوانی کا ٹائم کہاں گزارا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے جوانی میں اللہ کے ساتھ دل لگا لیا، ٹھوک گیا اللہ کے. یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ ہے کہ جس کے دل اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں. اصل چیز یہ. ایک روایت ملتی ہے ہمیں اس متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی وجہ سے، بھوک کی طلب کی وجہ سے باہر نکلے تو آپ ایک انصاری کے پاس چلے گئے. انصاری نے آپ کی خدمت میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا اور آپ نے اسے کھایا اور خوب سیر ہو کے کھایا. اس کے بعد اس نے آپ کو پانی پلایا، میٹھا پانی، کیونکہ عرب میں میٹھا پانی بھی مسئلہ تھا نا، دور سے بھر کر لانا پڑتا تھا. ہمارے تو مسئلہ نہیں ہے، انہیں ٹوٹی صرف کھولنی ہوتی ہے، پانی ختم ہو جائے تو بٹن دبانا ہوتا ہے بس. لیکن عرب میں یہ مسئلہ تھا. جب یہ نعمتیں کھانے کے بعد آپ فری ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذِ النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ باز پرس کیسی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کالی چیزوں پہ ہم گزارا کر رہے ہیں، پانی اور کھجور. دشمن ہر وقت ہمارے سر پر ہے، تلواریں ہمارے کندھوں پہ لٹک رہی ہیں، یا رسول اللہ باز پرس کس چیز کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ضرور ہوگا. یعنی وہ صحابہ کرام جو جہاد پہ نکلے ہیں انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم سے ضرور ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عنقریب نعمتیں آ جائیں گی. پھر مالک نعمت کی شکل میں دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں. رومن اینڈ پرشین امپائر کے وہ سارے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں تھے. یہ ساری نعمتیں آئیں نا بعد میں. جس طرح وَعَمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے پیچھے صورت پڑھ چکے کہ اپنے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. اسی سے یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں نا، یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. اور تحدیث نعمت
یعنی ایک اللہ آپ پر اللہ کی نعمت ہے، اسے تحدیث نعمت کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں. یہ بھی اسی آیت سے نکلا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ایک اور روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے. ہم نے آپ کو کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پلایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، جب اللہ سوال کرے گا نعمتوں کے بارے میں. اور ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ ہر نوالے پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نوالے پہ، تو کما حق کا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا قرآن میں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بہت رقت انگیز آیت ہے. یعنی اس ہمارے جو ایک ٹاپک چل رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ جا کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان، آنکھ، دل، ان سب سے باز پرس ہوگی. ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کان سے باز پرس، آنکھ سے، دل سے. حالانکہ سائنس تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دل تو صرف خون پمپ کرنے کے لیے، ہمارے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دل سے بھی باز پرس ہوگی. کیا خیالات آئے، کیا ایکٹیویٹی پرفارم کی، کانوں نے کیا سنا، آنکھوں نے کیا دیکھا. بعض جگہ قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی جواب دیں گے آپ کے خلاف، آپ کے پاؤں بھی جواب دیں گے، ہر چیز. اور انسان ان اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے اعضاء ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اختیار دے دے گا. ایک اور روایت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں گھوڑے دیے، اس کے علاوہ اونٹوں پر تجھے سوار کیا. آج کے جدید دور کے حساب سے آپ موٹر سائیکلیں، کاریں لگا لیں. تجھے بیویاں دیں اور تجھے وقت دیا میں نے زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، مہلت دی. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا شکر کہاں ہے، کتنا شکریہ ادا کیا، وہ مجھے دکھاؤ. ایک نوالے پہ بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے نا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہم نے تو صرف دیکھے نا نوالا ایک کھانا ہوتا ہے نا، لیکن ہمارے اندر جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں وہ کس طرح پھر اس نوالے کو ہضم کرتے ہیں، پھر وہ آنت میں جاتا ہے. سائنس سے تو میں اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ایک نوالا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہمارے جسم میں پھر نشرما پہنچتی ہے پورے جسم کے اندر. پھر ہماری بھوک دیکھیں کس طرح ختم ہوتی. اسی لیے تو دیکھیں نا روزوں کا حکم دیا گیا کہ اگر آپ روزے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح بھوکوں کا احساس آپ کو، کہ جب کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ کو احساس ہو اور آپ کھانا کھلانے کی ترغیب دیں. پچھلی صورت میں پڑھ آخری روایت ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس روایت پہ، اس حدیث پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ آپ نے اگلی دفعہ ڈھونڈ کے آنے کی 5 چیزیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.